خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا. خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے. پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے. اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے. پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا. یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. اور محبتوں کی بارش ہوگی. محبت آسمانی چیز ہے. اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا. محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی. جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت. یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا. تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی. اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اطمینان عطا کرے گا. جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا. بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی. مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا. اللہ ہے. یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں. جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے گی. آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے. دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی. پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی نظام کو متحرک کرے گا. ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا. ہاں، پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے. حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا. تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی. اللہ نے دکھایا، یہ خیالی باتیں نہیں ہے. زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا. کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں، کسی سے امید بھی نہیں. اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا.
یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے۔ جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا۔ اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا، یہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے گی۔ آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے، دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی۔ پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی نظام کو متحرک کرے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا۔ ہاں، پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے۔ حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا۔ تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی۔ اللہ نے دکھایا، یہ خیالی باتیں نہیں ہے، زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا، کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں، کسی سے امید بھی نہیں، اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے۔ جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا۔ اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا، یہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں۔ رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں،
رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی۔ رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری، ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا، خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے۔ پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبتوں کی بارش ہوگی، محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا، محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت۔ یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اطمینان عطا کرے گا۔ جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا، بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا۔ اللہ ہے۔ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے گی۔ آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے، دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی۔ پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی نظام کو متحرک کرے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا۔ ہاں، تو حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے، حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالداروں کو سخی بنائے گا،
غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیرخواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا، تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی۔ اللہ نے دکھایا، یہ خیالی باتیں نہیں ہے، زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا، کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں، کسی سے امید بھی نہیں، اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے۔ جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا، اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا، یہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں۔ رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی۔ رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری، ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خیر کی طرف دوڑے گا، خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے، پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے، پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبتوں کی بارش ہوگی، محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا، محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی، جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت،
یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا. تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی. اللہ سبحانہ اطمینان آسمانی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اطمینان عطا کرے گا. جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا، بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا. اللہ ہے. یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں. جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے گی. آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے. دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی. پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی نظام کو متحرک کرے گا. ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا. ہاں، پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے. حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا، رعایا کو تابعدار بنائے گا. تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی. اللہ نے دکھایا یہ خیالی باتیں نہیں ہے. زمین آسمان نے دیکھ لیا، صدیوں دیکھ لیا، کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں ہے، کسی سے امید بھی نہیں. اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا، مطالبہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا. یہ دین کی بنیاد ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے. جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، آسمانی نظام متوجہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا، پانی کو مسخر کرے گا، آگ کو مسخر کرے گا، مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا. اس کے سامنے ڈال دیا، پہلے دن ڈال دیا. یہ کسی کا محتاج نہیں رہے. سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں کیونکہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو پھر آسمانی نظام ساتھ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں کی بارش کرے گا. یہ رحمتیں آسمان سے آتی ہیں، دینی زندگی پر آتی ہیں. رحمتوں کی خاصیت ہے دل پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی جذبات بھی ہے، شیطانی جذبات بھی، حیوانی جذبات بھی.
رحمانی جذبات کی پرورش ہو، تواضع، ایمانی کیفیات، آخرت کی فکر، ہمدردی، خیرخواہی، تواضع، قناعت، امانت داری، ان ساری صفات کی پرورش ہو، غیر محسوس طریقے سے ان صفات کی پرورش ہو، تو اس آدمی کے لیے دین پر چلنا آسانی کے ساتھ دین پر چلے گا، خیر کی طرف بھاگے گا، خود کی طرف دوڑے گا، خیر کی طرف دوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جو شیطانی جذبات ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دشمنی ہے، جیسے بارش کے نیچے انگارے رکھو تو بجھ جاتے ہیں، یہ صفات بجھ جاتی ہے۔ پھر یہ آدمی خیر کی چلتا ہے، یہ ان گناہوں کی طرف سے بھاگتا ہے، ان گناہوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر انسانی صفات ابھرتی ہے، یہ انسانی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ پھر یہ جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، لوگوں کو اس سے خیر ملے گا، یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبتوں کی بارش ہوگی، محبت آسمانی چیز ہے، اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا۔ محبتوں کی بارش ہوگی اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسی میں سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، علم میں برکت۔ یہ برکت تو دیکھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ، اطمینان آسمانی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان عطا کرے گا۔ جھونپڑی میں رہے گا مطمئن ہوگا، بیماری آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، تنگی آئے گی پریشانی نہیں ہوگی، مقدر کی مشکلات آتی رہیں گی لیکن پریشانی نہیں آئے گی اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت میں اطمینان عطا فرمایا۔ اللہ ہے۔ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزوں کو زمین پر تلاش کرے گا تو ساری زندگی پریشانی رہے۔ آسمانی زندگی چیزیں تو دین سے وابستہ ہے، دینی زندگی وجود میں آئے گی تو آسمانی چیزوں کی بارش ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی۔ پھر انسان جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی نظام کو متحرک کرے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمرانوں کو ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا۔ ہاں، پھر حکمران خیر خواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، عادل ہوں گے، حکمرانوں کے دلوں کو اللہ بدل دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالداروں کو سخی بنائے گا، غریبوں کو غیور بنا دے گا، حکمرانوں کو ہمدرد خیر خواہ بنائے گا،
رعایا کو تابعدار بنائے گا تو پھر یہ زندگی وجود میں آئی. اللہ نے دکھایا یہ خیالی باتیں نہیں ہے. زمین آسمان نے دیکھ لیا, صدیوں دیکھ لیا, کوئی مطالبہ نہیں اور کسی سے توقع بھی نہیں ہے, کسی سے امید بھی نہیں ہے. اس لیے وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کرے گا, مطالبہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر چلے گا, آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا. یہ دین کی بنیاد ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو اللہ نے احکامات کی تقسیم اسی طرح کی ہے. جب یہ دینی زندگی وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا, اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا, آسمانی نظام متوجہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو مسخر کرے گا, پانی کو مسخر کرے گا, آگ کو مسخر کرے گا, مخلوقات کو مسخر کر کے چلائے گا. اس کے سامنے ڈال دیا, پہلے دن ڈال دیا. یہ کسی کا محتاج نہیں رہے. سات زمین سات آسمان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں, کیونکہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو, یہ دین ضرورت ہے, انسانی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دین ہمارے پاس امانت ہے. یہ نہیں ہے کرو کرو نہیں کرو نہیں کرو. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے. نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے اللہ کے ساتھ 3 وعدے کر لیے. یہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاہدہ ہے. پہلا وعدہ تو اس نے یہ کیا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا معبود ہے, میں تیری مان کے چلوں گا. اے اللہ میں تیری مان کے چلوں, پوری زندگی تیری مان کے چلوں. اور دوسرا وعدہ انسان نے یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے, اور میرا یقین ہے, 100% یقین ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام تیرا نبی ہے. تیری منشا مجھے معلوم نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا, اس لیے کہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی والی زندگی بتائی اور سکھائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائیں گے میں ویسے زندگی گزاروں گا. اور تیسرا وعدہ یہ کیا کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ دین ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ختم نبوت کا مقصد ہے. محنت یہ نہیں ہے کہ جو تبلیغ والے کرے یا علماء کرے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, محمد علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے, اس سے پوری امت کی پوچھو. ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے, اور ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے. یا اللہ پوری دنیا میں اب یہ دین میں پہنچاؤں, یہ میری ذمہ داری. یہ ختم نبوت کے تو دل یہ اللہ نے احسان کیا, یہ تو ایک تاج ہے. اللہ نے خلافت کا تاج اس انسان کے سر پہ رکھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تو فیل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اس کے سر پہ رکھا. جتنے اللہ نے امت کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر کیے. تو ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں, اس میں پوری زندگی گزاروں گا اور قیامت تک یہ دین چلے گا.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کی ذمہ داری ہے لوگوں کو دین پر آمادہ اور تیار کرنا. اب یہ میری ذمہ داری ہے مغرب سے لے کر مشرق تک ساری دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا میری ذمہ داری ہے. تو میرے محترم بھائی کو یہ دین انسانی ضرورت ہے, یہ دین بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر کھانا نہ ملا, کھانے سے زیادہ ضروری ہے, لباس سے زیادہ ضروری ہے, پانی سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر پانی نہ ملا, ایک آدمی مر گیا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا تو اس کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے. اگر بغیر ایمان بغیر عمل کے مر گیا تو دوزخ میں ڈالا جائے. کھانے کا انتظام نہیں کیا مر گیا, شادی کا انتظام نہیں کیا مر گیا, گرمی کا انتظام نہیں کیا مر گیا, سردی سے بچاؤ نہ کیا مر گیا تو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے. ایمان و عمل کی زندگی نہ گزاری, کلمے والی زندگی نہ گزاری, اللہ کو نہ پہچانا تو جرم ہے, اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں ڈالا جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں, یہ دین ہمارے پاس امانت ہے, یہ انسانی ضرورت ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے. تو ہماری تبلیغ و دعوت کی محنت کا مقصود یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھر کر کے سارے دنیا کے انسانوں کو کلمے پر لانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آنے والے نسلوں کو دین پر لانا ہماری ذمہ داری ہے. اب مشکل یہ ہے جب ہم کفار کو کہیں گے کہ اسلام قبول کرو, وہ کہتے اسلام دکھاؤ. وہ دکھانے والا اسلام تو ہمارے پاس ہے نہیں. صحابہ کرام کے لیے تو آسان, وہ تو کہتے تھے یہ میں دین لے کر کے آیا ہوں, مجھے کامیابی ملی ہے, تمہیں بھی مل جائے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے, ہمارے ہاتھ سے تو دین نکل چکا ہے. کچھ اجزاء ہے ہمارے پاس, کچھ افراد جو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے والا دین ہے, وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہمارے تھانے, ہمارے اسپتال, ہماری کچہریاں, ہمارے دفاتر, ہمارے زراعت کے نقشے, ہمارے تجارت کے نقشے, ہمارے کارخانے, یہ تو ساری دین سے خالی ہو چکے. وہاں پر وہی کفریہ زندگی ہے جو کفار کی. تو ہم تو لوگوں کے سامنے دین پیش نہیں کر سکتے, وہ تو کہتا ہے دکھاؤ. ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے والا دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس لیے ہم اس وقت ساری دنیا کے سامنے دین پیش نہیں کر سکتے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے میرے محترم, تبلیغ تو اس دن شروع ہوگا جب ہمارے پاس مکمل دین ہو اور ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ دین ہے, مجھے کامیابی مل گئی, تم کو اس کامیابی مل جائے گی. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, وہ دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو یہ اس وقت جو محنت ہے یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ تو تبلیغ کی تیاری ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ جوت برائے جوت ہے. ہم تو امت کو محنت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں. محنت تو اس دن ہوگی جب ہم ساری دنیا کے سامنے پورا دن پیش کریں. تو ہمارے پاس ہے نہیں. اگر ہم ان کو کہیں کہ اسلام میں کامیابی ہے, وہ کہتے ہیں کامیابی دکھاؤ. وہ کون سی کامیابی ہے تمہارے پاس؟ تمہارا حکمران ہمارے دروازے پر کھڑا ہے, تمہارا جرنیل ہمارے دروازے پر کھڑا ہے, تمہارا تاجر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے, تمہارا زارع ہمارے دروازے پر کھڑا ہے. وہ کون سی کامیابی ہے جو تم ہمیں دکھا رہے ہو؟ میرے محترم بھائیو, ہمارے پاس تو وہ دین ہے نہیں. یہ جو تبلیغ و دعوت کی محنت ہے, ہم مسلمانوں میں کرنا چاہتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے. پوری کی پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے. ہم تو ایک ایک امتی کو اس ذمہ داری کے احساس پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں.
اس ذمہ داری کے احساس پر تیار کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو دین پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، دین کی جوت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بھائی وہ دین بہت آسان ہے، یہ دین تو انسانی ضرورت ہے، دین میں تو جوڑ ہے۔ رات کو بڑی تفصیل سے یہ بات آئی، والدین کی زندگی میں دین ہوگا تو اولاد کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے والدین کو احکامات وہی دیے جو اولاد چاہتی ہے۔ اولاد کی زندگی میں دین ہوگا تو والدین کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے والدین کے بارے میں اولاد کو احکامات وہی دیے جو والدین چاہتے ہیں۔ حکمران کی زندگی میں دین ہوگا تو رعایا کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے رعایا کے بارے میں حکمران کو احکامات وہی دیے ہیں جو رعایا چاہتی ہے۔ رعایا کی زندگی میں دین ہوگا تو حکمران کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے رعایا کو حکمران کے بارے میں احکامات وہ دیے ہیں جو حکمران چاہتا ہے۔ مالدار کی زندگی میں دین ہوگا تو غریبوں کے لیے رحمت ہے، غریبوں کی زندگی میں دین ہوگا تو مالداروں کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے احکامات کی تقسیم ایسے کی ہے کہ جس ایک طبقے کے بارے میں دوسرے طبقے کو وہ احکامات دیے جو ان سے چاہتا ہے۔ اور دین آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اب ہم نے مشکل کیوں بنایا؟ مشکل اس لیے بنایا ہے میرے محترم بھائیو، وہ کیا ہم دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن سیکھ کر کے چلنا نہیں چاہتے۔ دین پر چلنا چاہتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی سیکھ کے بغیر کرے گا وہ اس کو نفع نہیں دے گا، اس کے لیے مشکل ہوگا۔ سائیکل چھوٹی سی جو ہے، چھوٹا سا ایک آلہ ہے، چھوٹے بچے بھی چلاتے رہتے، لیکن جو چلانا نہیں جانتا وہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گاڑی خریدی، لاکھوں کی گاڑی ہے، چلانا نہیں جانتا۔ جو چلانا سیکھ لیتا ہے وہ آسانی سے اسے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بڑا کوچ ہے، چلانا سیکھا ہوا ہے، 50 آدمی کو بٹھایا ہوا ہے اور آرام سے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لے کے جا رہے۔ پنڈی سے پشاور جا رہا ہے، اسلام آباد سے کراچی جا رہا ہے، اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے، سارے لوگ اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے، چلانے والا چلا رہا ہے، آسانی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ بھائی اس کو روکو، یہ موبائل والے کو روکو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر بیٹھ کر کے نافرمانی کرے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب آدمی چلانا سیکھ لے تو اس کے لیے آسان ہے۔ ریلوے انجن چلانا سیکھ لیا، اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں لوگ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی وضو بنا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، ریل گاڑی جا رہی اور اس کو کوئی دقت بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں، چلانے والے کو کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ سیکھا ہوا ہے۔ جہاں چلانا سیکھ لیا لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، وہ ہمارے لیے دین پر چلنا کیوں مشکل ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں، اور ہم سیکھنا چاہتے نہیں ہیں۔ جو آدمی نہیں سیکھتا اس کے گلے پڑ جائے گا۔ 15 لاکھ کی گاڑی خرید لی، اب جانا وہ چلانا جانتا نہیں ہے، اب اس کے گلے پڑ گئی۔ دھکا دے گا تو کہاں تک چلائے گا؟ دھکا دیتے دیتے بیزار ہو گیا، اب چھوڑ بھی نہیں سکتا تو چلا بھی نہیں سکتا۔ آج ہمارا دین کے بارے میں یہی حال ہے، نہ چھوڑ سکتے نہ چلا سکتے، اس لیے کہ سیکھنا چاہتے نہیں۔ حالانکہ دین ایسی چیز نہیں ہے جو سیکھا نہ جائے۔ ہم تو اس لیے دین پر نہیں چل سکتے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم نے سیکھا نہیں۔ حالانکہ دین تو آسان ہے۔ آنکھوں کے بارے میں وہ احکامات ہے جو آنکھوں سے متعلق ہے۔ مرد کو اللہ نے وہ احکامات دیے جس کو مرد پورا کر سکتا ہے، عورت کو اللہ نے وہ احکامات دیے جو عورت پوری کر سکتی ہے۔ مالدار کو وہ احکامات دیے جس کو مالدار پورا کر سکتا ہے، غریب کو وہ احکامات دیے جو غریب پورا کر سکتا ہے۔
غریب کو وہ احکامات نہیں دیے جو مالدار کو دیے، حکمران کو وہ احکامات دیے جس کو حکمران پورا کر سکتا ہے، رعایا کو وہ احکامات دیے جن کو رعایا پورا کر سکتا ہے۔ باہر سے کچھ نہیں لانا پڑتا۔ تو دین تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے مشکل اس لیے بنایا کہ ہم دین پر بغیر سیکھے چلنا چاہتے ہیں، اور بغیر سیکھے دین پر چلا نہیں جاتا تو اب جانا مشکل میں پڑ گئے، نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ساتھ لے کے جا سکتے۔ وہ تو ساری دنیا تو اس انتظار میں ہے، وہ کہتے ہیں دین دکھاؤ، ہمارے پاس ہے نہیں، چند اجزاء ہمارے پاس ہے اور چند اور افراد ہے ہمارے پاس، جو اجتماعی زندگی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی۔ اس لیے میرے محترم بھائی وہ اس وقت جو ہماری محنت کا مرکز ہے وہ یہ ہے کہ دین کیوں نہیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی۔ دنیا میں بہت بڑی آبادی کفار کی، اندازہ ہے کوئی 470 کروڑ انسانی آبادی کلمے سے معروم ہے۔ کیوں معروم ہے؟ کہ مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم ہے۔ مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں معروم ہے؟ مسلمان کلمے کی محنت سے معروم ہے۔ یعنی 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جوت کیا کرے؟ جوت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو محنت کس کو، ایک تو محنت ہو اور دوسرا صحیح محنت۔ محنت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج پیسہ کمانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کو محنت کہتے ہیں، اس کو جوت کہتے ہیں۔ جیسے آج پیسہ کمانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، صبح اٹھو دیکھو سب کے سب بھاگ رہے ہیں، پیدل والا پیدل بھاگ رہا ہے، سائیکل والا سائیکل پر بھاگ رہا ہے، کوئی موٹر میں بھاگ رہا ہے، کوئی ریل گاڑی میں بھاگ رہا ہے، کوئی بس میں بھاگ رہا ہے، کوئی جہاز میں بھاگ رہا ہے، کوئی دفتر کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کارخانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اسپتال کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی پشاور کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی لاہور کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کراچی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی مزدوری کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی سنگاپور کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی دبئی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی چین کی طرف بھاگ رہا ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ نہ گرمی کو دیکھے، نہ سردی کو دیکھے، نہ بیوی کو دیکھے، نہ بچوں کو دیکھے۔ بھائی تجھے 5 سال کا ویزا ملا ہے، 5 سال تو واپس آ نہیں سکتا، تمہاری جوان بیوی ہے، کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ تمہارے بوڑھے والدین ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ تمہارے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ پیسہ کماؤ، اب پیسے کمانے کے لیے خوب دوڑ، اس کو کہتے ہیں جوش۔ محنت کہتے ہیں۔ وہ مسلمان نے دین کے لیے تو کیا نہیں، تو دینی زندگی کیسے حاصل ہو؟ اس لیے میرے محترم بھائی کو ہم تو امت کو جوش اور محنت پر تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی وہ دین تو زندہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ ہر محنت سے دین زندہ نہیں ہے، یہ ریاض ہے۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی محنت سے۔ دیکھو ایک بات اب کرو، اللہ کا ایک ضابطہ ہے اور اللہ اپنے ضابطوں کو بدلتا نہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ اپنے ضابطوں کو نہیں بدلتا۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ نبی، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام آئے، ہر زمانے میں آئے، ہر علاقے میں آئے۔ ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے کتنی، اتنی بات ضرور ہے کہ لاکھوں میں ان کی تعداد۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ نبی آئے گا، نبی محنت کرے گا۔ جب نبی نے محنت کی اللہ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، جب نبی کی محنت اس معیار پر پہنچ جاتی پھر اللہ کے طرف سے فیصلہ آتا، کیونکہ اللہ نے نبی کی محنت پہ خاصیت رکھی ہے
کہ جب نبی کی محنت ہوگی اللہ دین کو زندہ کرے گا، نبی کی محنت ٹوٹے گی لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلے گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. تو جب نبی دنیا میں آتا نبی محنت کرتا، کسی کو کتنے سال لگانے پڑتے، محنت کرتے 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 جو نبی کا ساتھ دینے والے ہوتے وہ تو دین پر چلنے والے بن جاتے، اور جو مقابلے والے ہوتے پھر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا. اللہ جل شانہ جو بھی مقابلہ کرنے والے، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، قارون ہو، حامان ہو، قوم عاد ہو، قوم سبا ہو، جتنا بھی بڑے نقشوں والے ہیں، حکومتوں والے، اللہ جل شانہ ان پر اپنا عذاب دے دیتا، زمین کو ان سے پاک کر دیتا، نبی اور نبی کا ساتھ دینے والوں کو زمین کا وارث بنا دیتا. جب زمین خالی ہو جاتی اور زمین پر نبی اور نبی کے متبعین آباد ہو جاتے تو پھر اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ نے ہر آدمی کے لیے موت مقرر کی ہے، نبی کو اپنے پاس بلا لینا. جب نبی کو بلا لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ محنت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا. جو نبی محنت لے کر کے آتا وہ محنت ٹوٹ جاتی. اور یہ خاصیت ہے کہ جب نبی کی محنت ٹوٹے گی لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلے، پھر لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلنا شروع ہو جاتا، لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلنا شروع ہو جاتا. پھر ایک ایسا وقت آ جاتا کہ وہ نبی کا ساتھ دینے والے ان کے اولادیں پھر ان کے اولادیں جا کر کے گمراہ ہوتے ہوتے جا کر کے کفر میں ڈوب جاتے. پھر اللہ نبی دے گا. یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سلسلہ چلتا رہا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے، قوموں کے واقعات سنائے. ان قوموں کے واقعات میں اللہ نے یہ ضابطہ سمجھایا، نبی کی محنت ہوگی لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا، نبی کی محنت ٹوٹے گی لوگوں کی زندگیوں سے دین نہیں. دینی زندگی قائم ہوگی اللہ باطل کو توڑے گا، دینی زندگی ٹوٹے گی اللہ باطل کو غالب کرے گا. یہ ضابطہ ہے، اللہ نے یہ ضابطہ بنائے اور اللہ کا یہ ضابطہ قیامت تک چلے گا. صرف اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب وہ محنت جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا وہ محنت اللہ نے امت کے ذمہ کر دیا. نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے طفیل وہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اس سے پوری امت کی پوچھو. ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، پوری کی پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے. یہ تو جب کل کعبہ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ نے اس ذمہ داری پر کتنا بڑا اعزاز رکھا. تمام انبیاء علیہ السلام کو اس امت کا تعارف کرائے، اتنا بڑا اعزاز. تو اب ضابطہ قیامت تک یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل امت کا ہر فرد پورے عالم کا ذمہ دار ہے، پوری کی پوری امت ہر امتی کا ذمہ دار. اس سے پوچھ ہماری محنت کا مقصود یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان مسلمانوں کو ملو اور ان مسلمانوں کو اس ذمہ داری کا احساس دلاؤ.
اس ذمہ داری پر آمادہ کرو. ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. چونکہ مسلمان ساری دنیا میں آباد ہے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی جزیرہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان آباد نہیں ہے. تو ہم ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنا چاہتے ہیں اور ایک ایک کو مسلمان کو ملنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ تاجر ہے، کوئی بھی ہو. ہم مسلمان کو مل کر کے اس مسلمان کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں اور اس محنت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں. اور محنت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو اس محنت سے لگے گا اللہ اس کو دینی زندگی نصیب کرے گا. جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کی زندگی سے لوگ دین کو سمجھیں گے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اس وقت ہماری محنت کا مقصود، اور جو مسلمان نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، ہمارے اور آپ کی اس ذمہ داری کی پورا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیل گیا. مسلمانوں کی بھی زندگی کفریہ بن گئی. کفار کی تو ہے کفریہ. دنیا میں کفر پھیل گیا ہمارے اور آپ کی اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے ہم ایک ایک مسلمان سے اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے پر توبہ کرانا چاہتے ہیں. کہ ایک ایک مسلمان کو ملو اور اس کو توبہ کراؤ. زنا سے توبہ کرنا، شراب سے توبہ کرنا، گناہ سے توبہ کرنا، جھوٹ سے توبہ کرنا، سود سے توبہ کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. چاہے توبہ کرے یا نہ کرے سمجھ میں تو آ رہا ہے. مگر ہمارے اور آپ کے جس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں کفر پھیل گیا، جس کو مسلمان جرم بھی نہیں سمجھتا، اس جرم کا احساس دلا کر کے مسلمانوں سے توبہ کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو ملو اور اس کو اس جرم سے توبہ کراؤ. جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے. جس گناہ پر توبہ کرے اس گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں کو ہم اس محنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ محنت کیا ہے؟ اب اس محنت کے بارے میں عرض کروں کہ محنت کیا ہے. دیکھو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. نبی علیہ السلام جو دین لے کر کے آیا ہے یہ کامل دین. دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا اور دین کو سمجھا. دین کی سمجھ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی. صحابہ کرام نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان واسطہ ہے. تو قیامت تک یہ ضابطہ ہے کہ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچائی. اس میں کمی کرنا یہ خیانت ہے، گناہ کبیرہ. اس میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے، گناہ کبیرہ. اب یہ کامل دین قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا. اب دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے. تو میرے محترم بھائی کو نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، کلی طور پر، جزوی طور پر نہیں. دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے. لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے اس کے لیے محنت اور جوش بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دین کے جوش کے لحاظ سے جوش بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے. ہر جوش سے دین زندہ نہیں ہو. نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دین کے جوش کے لحاظ سے. ہر جوش سے دین زندہ نہیں. دین کو تو اللہ زندہ کرے لیکن اس جوش پر زندہ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے جوش سکھایا ہے، بعد میں دین سکھایا ہے. اور قیامت تک یہ ضابطہ ہے، جس زمانے میں نبی علیہ السلام کی جوش ہوگی دین زندہ ہوگا. جب نبی علیہ السلام کا جوش ٹوٹے گا تو لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلے گا.
دینی زندگی ہوگی تو اللہ باطل کو توڑے گا یا ہدایت دے گا، اگر دینی زندگی ٹوٹے گی تو اللہ باطل کو غالب کرے گا اور جو ہے دین والوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، قیامت تک اللہ نے یہ ضابطہ بنایا، جب بھی نبی علیہ السلام کی محنت نیز نبوت پر وجود میں آئے گی، چاہے محنت کرنے والا ایک آدمی، اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرے، اور جب بھی ایک مجموعہ پورے دن پر چلنے والا ہوگا اور ساری دنیا کو دین دکھائے گا، لوگوں کو کوئی التباس نہ رہے کہ دین کیا ہے، تو اللہ جل شانہ باطل کو ہدایت عطا کرے گا یا باطل کو توڑ کے دکھائے گا، چاہے باطل کے پاس کتنے ماضی نقشے ہوں۔ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے سارے باطل کے نقشے مچھر کے پر کے حیثیت میں سارا باطل کا توڑنا اللہ کے لیے چھلکے کے انڈے کی توڑنے سے زیادہ آسان ہے، مگر اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ اپنے ضابطے کو نہیں بدلتا۔ نبی علیہ السلام کی محنت کے اندر خاصیت ہے، اگر یہ خاصیت نہ ہوتی تو اللہ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء نہ بناتا، پھر تو بے دینی کے بڑے ماحول کے لیے اور نبی کو بھیجتا۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اندر یہ خاصیت نہ ہوتی کہ اس کے ذریعے سے باطل ٹوٹے گا، تو اللہ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء نہ بناتا، پھر تو اللہ کسی اور نبی کو بھی نبی بھیجتا، وہ دین بھیجتا جو باطل کو توڑ کے دکھائے۔ تو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے، دین کی محنت بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو پہلے محنت سکھائی ہے، بعد میں دین سکھائی، اور محنت کے سکھانے پر زیادہ وقت لگوایا، دین کے سکھانے پر تھوڑا لگا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کس طرح محنت کی، اب اس نقشے کو ہم سامنے رکھے، پھر ہم اپنی محنت کو اس کے ساتھ موازنہ کریں کہ ہماری محنت اس کے ساتھ کتنی میل کھا رہی، اور ہم اس وقت کہاں پر کھڑے اور ہمیں کہاں تک پہنچنا۔ جب تک محنت کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہم بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اب جب صحیح نقشہ سامنے ہوگا، چاہے ہم تھوڑا کریں صحیح کریں تو اللہ اس پر بہت اجر بھی عطا کرے گا اور اللہ اس کے بہت اثرات ڈالے۔ تو اس لیے وہ نقشہ میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محنت کی اور صحابہ کرام کو کس طرح محنت پہ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ ایک نبی کا تذکرہ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، چلتے چلتے پھر دوسری صورت سے پھر شروع کیا، تیسری صورت سے پھر کہیں شروع کیا، کبھی سورہ اعراف میں سنا رہا ہے، کبھی سورہ ہود میں سنا رہا ہے، کبھی سورہ شعراء میں سنا رہا ہے، ایک نبی کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، پھر نئے سرے اور پھر قرآن کریم کے دوسری صورتوں میں مختلف انداز سے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے جوش کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں، اقامت دین کے لیے انبیاء علیہ السلام نے جوش کیسے کیا، اس جوش کو بیان کیا اور بار بار بیان کیا، جوش کو مکمل بیان کیا اور بار بار بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ اللہ جل شانہ نے ایک رکوع کے اندر، قرآن کریم میں ایک رکوع کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے نام لے کر 18 انبیاء کے نام لے کر کے تذکرہ کیا مختصر، اور پھر اس کے بعد رکوع کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ انبیاء ہدایت پر ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان انبیاء کا اتباع کرو. اب انبیاء علیہ السلام کی جو اتباع ہے اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں. یا تو نبی کی زندگی تفصیل سے بتا دے اور حکم دے کہ اس طرح زندگی گزارو. موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان 2 انبیاء علیہ السلام کی تھوڑے سے حالات سنائے، بلکہ کسی نبی کے حالات نہیں سنائے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اس کے حالات نہیں سنائے. نوح علیہ السلام کے حالات نہیں سنائے. عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کی تفصیل نہیں ہوئی. ایوب علیہ السلام کے حالات کی تفصیل نہیں ہوئی. تو زندگی گزارنے میں تو اتباع نہ رہا. دوسرا اتباع کی شکل بنتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عبادات بتا دے کہ انبیاء علیہ السلام یوں عبادت کرتے تھے، آپ بھی یوں عبادت کریں. کسی نبی کی عبادت نہیں بتائی. اور تیسری شکل بنتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو بیان کرے. ہر نبی کامل شریعت کا حامل تھا. شرائع تو سارے منسوخ کر دیے، سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا. یہاں تک حکم دیا، یہاں تک فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات لے کر کے آئے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اصلی تورات پر عمل کرنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے. شرائع سارے منسوخ کر دی. لیکن اقامت دین کے لیے جو انبیاء علیہ السلام نے جہد کیا، اس جہد کو مکمل بیان کیا. اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس طرح جہد کرو، ان انبیاء کا اتباع کرو. اب میں انبیاء علیہ السلام کی جہد کے نقاط عرض کرتا ہوں. مجمع کے اندر بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے، پھر ان سے ان کے نقاط کی تفصیل پوچھو. سب سے پہلی بات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا ہے. دعوت کے 3 عنوانات ہیں. مخلوق سے اللہ کی طرف دعوت ہے، نقشوں سے، مادی نقشوں سے نبی کے اعمال کی طرف دعوت ہے، اور دنیا سے آخرت کی طرف دعوت. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا موضوع ہے. نبی آ کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ بہت بڑی قوت اور طاقت اور اختیارات کا مالک ہے. اللہ کے کمالات، اللہ کے احسانات، اللہ کے کارنامے، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات نبی بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں، اگر 7 زمین 7 آسمان پر تمہارا قبضہ ہو جائے اور اللہ تم سے ناراض ہوں تو 7 زمین 7 آسمان تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. 7 زمین 7 آسمان تمہیں کامیابی نہیں دے سکتے.